ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی حملے میں شہید۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی۔ سپریم لیڈر کی شہادت ان کے دفتر میں ہوئی۔ ایران کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ امریکی حملوں میں سپریم لیڈر کی بیٹی، نواسی، داماد اور بہو بھی شہید ہو گئے۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے متعلق کوئی اطلاع نہیں۔ جانتا ہوں خامنائی کے بعد کون احکامات جاری کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے نئے رہنما کا نام ظاہر کرنے سے گریز۔ کیا وہ ایسا شخص ہے جسے صدر ٹرمپ ایران کی قیادت کرتا دیکھنا چاہیں گے؟ ٹرمپ سے سوال۔ ٹرمپ نے کہا کچھ اچھے امیدوار ہیں۔ اس سے پہلے ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا یہ ایران کے عوام کے لیے ملک واپس لینے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ ایران میں فیصلے کرنے والے زیادہ تر لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ طویل یا چند دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کو سنبھلنے میں کئی سال لگیں گے۔ صدر ٹرمپ کا برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، امیر قطر اور امیر کویت سے رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کی اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کی مذمت۔ تمام فریقین سے کشیدگی ختم اور مذاکرات کا مطالبہ۔ کہا تنازعات کے پرامن حل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ ایران پر حملوں اور ایران کی جوابی کارروائیوں سے دنیا کے امن کو خطرہ مزید بڑھ گیا۔ ایران کے خلیجی ملکوں پر حملوں کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بحرین کے مندوب نے اپنی سرزمین پر ایرانی حملوں کو جارحیت قرار دیا۔ سلامتی کونسل سے مذمت کا مطالبہ۔ ایرانی مندوب نے کہا ایران پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ایران نے حملوں میں پڑوسی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کی ایران پر حملے کی مذمت۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان، سعودی عرب، بحرین، قطر اور یو اے ای پر بھی حملے کی مذمت کرتا ہے۔ یو اے ای میں پاکستانی شہری کی موت کی مذمت کرتے ہیں۔ خطے میں جاری کشیدگی پر تشویش ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، 24 شہروں میں اہم مقامات کو نشانہ بنایا۔ 201 افراد شہید، 750 زخمی ہو گئے۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں دھماکے، حکومتی مراکز، صدارتی محل، اٹامک انرجی دفتر، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ بوشہر میں جوہری تنصیبات کے قریب دھماکے، کرمانشاہ، لورستان، تبریز، اصفہان، قم، کرج اور ایلام میں بھی دھماکے۔ شیراز میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے ناکام بنائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حملے میں ایران کے اعلیٰ حکومتی عہدیدار کو نشانہ بنایا گیا۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا مقصد ایرانی سپریم لیڈر اور قیادت کا خاتمہ تھا۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا۔ سرکاری ذرائع نے پاسداران انقلاب گارڈز کے سینئر کمانڈرز اور سیاسی حکام کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں معصوم شہریوں پر حملے۔ میناب میں لڑکیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا۔ 53 طالبات سمیت 85 افراد شہید۔ ہر طرف تباہی کے مناظر۔ تہران کے مشرق میں بھی اسکول پر حملہ، 2 طالب علم شہید ہو گئے۔ ایران کا اسکول پر حملے کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی صدر نے حملے کو سفاکانہ اقدام، جارحین کے جرائم کے ریکارڈ کا سیاہ باب قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا یہ جرم انسانی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب دینا ہوگا۔ ایران کا جوابی وار آپریشن فتح خیبر جاری۔ اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، تل اویو دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیل کے شمالی شہر حیفا میں دھماکے، سائرن بجتے ہی شہریوں کو فوری طور پر پناہ گاہوں میں داخل ہونے کی ہدایت۔ ایران کے حملے میں مرکزی اسرائیل میں عمارت کو نقصان پہنچا،
کئی اور مقامات پر میزائل گرنے کی بھی اطلاعات۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ ان حملوں کا اختتام اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا۔ حملوں کے بعد ایران کی اعلیٰ قیادت کا ہنگامی اجلاس، اسرائیل اور امریکہ کو مزید جوابی حملوں کی وارننگ۔ ایران نے خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ دبئی ایرانی حملے کے بعد دھماکوں سے گونج اٹھا۔ جمیرہ پارک، برشا، JVC اور سٹی واک کے قریب دھماکے۔ ایران نے ابوظہبی میں ایئر بیس پر میزائل فائر کیا۔ حملے میں ایک پاکستانی شہری جان سے گیا۔ UAE کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کئی میزائل ناکارہ بنا دیے۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر ایرانی حملے کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ سائرن بجتے رہے، لوگ بھاگتے رہے، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکہ کے 5ویں بحری ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا۔ بحرینی وزارت داخلہ نے بتایا منامہ میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودیہ کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ ایران نے کویت پر بھی میزائل فائر کیا۔ اردن نے 2 ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے حملے صرف امریکی اڈوں تک محدود رہیں گے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر ایران کا ڈرون حملہ، 4 افراد زخمی۔ ٹرمینل 3 کے مختلف حصوں میں دھواں بھر گیا۔ دبئی میڈیا آفس کی دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے واقعے کی تصدیق۔ ٹرمینل 3 سے مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ برج العرب کے قریب ایک ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ برج العرب کی بیرونی دیوار سے ٹکرانے سے معمولی آگ لگی۔ سول ڈیفنس ٹیموں نے آگ پر قابو پایا۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ UAE وزارت دفاع نے میزائل حملوں سے متعلق نیا الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو فوری طور پر شیلٹرز میں جانے کی ہدایت۔ سیکیورٹی الرٹ موبائل فون پر بھیجا گیا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کسی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ آبی گزرگاہ سے دنیا کے 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ روزانہ تقریباً 90 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ PNSC جہازوں کو آبنائے ہرمز جانے سے روک دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا PNSC کے جہاز لاہور اور خیرپور کو فجیرہ میں رکنے کا حکم دے دیا گیا۔ PNSC کراچی کو گوادر میں رکنے کا حکم۔ قطر، UAE اور سعودیہ کی اپنی سرزمین پر ایرانی میزائل حملے کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ ہماری قومی خود مختاری اور سلامتی پر براہ راست حملہ ہے۔ جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ متعدد میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ ضروری اقدامات اور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ سعودیہ نے بھی خلیجی ملکوں میں ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کا خلیجی ملکوں سے اظہار یکجہتی۔ اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی پر تشویش۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان سعودیہ کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ امن کے قیام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم کا UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو بھی ٹیلی فون۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد خطے میں خطرناک کشیدگی کی مذمت۔ وزیر اعظم کا ابوظہبی میں پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ وزیر اعظم نے مشکل گھڑی میں UAE قیادت اور عوام کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر میں بھی رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتکاری پر زور۔ ترک صدر کی ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت۔ طیب اردوان نے کہا حملوں نے ایران کی خود مختاری اور سالمیت کو پامال کیا۔ ایران پر حملوں سے شدید دکھ اور گہری تشویش ہے۔ طیب اردوان نے خلیجی ملکوں پر حملوں کی بھی مذمت کر دی۔
پاکستان کی ایران پر بلا جواز حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حملے ایسے وقت کیے گئے جب مذاکراتی حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ یہ طرز عمل خطے کے امن کو نقصان پہنچائے گا۔ چین کا مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ روس نے بھی ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا صورتحال سیاسی اور سفارتی راستے پر واپس لائی جائے۔ انڈونیشیا کے صدر نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ انڈونیشین وزارت خارجہ نے کہا ضرورت پڑنے پر صدر انڈونیشیا تہران جا سکتے ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ کی واشنگٹن پر تنقید، کہا یہ آپ کی جنگ نہیں، امریکہ مزید ملوث نہ ہو۔ فعال اور سنجیدہ مذاکرات ایک بار پھر متاثر کر دیے گئے۔ ایران پر امریکی حملے کے خلاف امریکی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے بھرپور احتجاج، صدر ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ مقررین کا کہنا تھا سیاستدان اپنے مفاد کے لیے امریکی فوج کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں، ہم مزید کوئی جنگ نہیں چاہتے۔ نیو یارک کے میئر نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو غیر قانونی جارحیت قرار دیا۔ زہران ممدانی نے کہا شہروں پر بمباری اور شہریوں کا قتل عام جنگ کا ایک نیا تھیٹر کھولنا ہے۔ امریکی شہری امن چاہتے ہیں۔ ممدانی کی نیو یارک کی سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت، کہا نیو یارک کے ایرانی نژاد شہریوں کو ہر صورت تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ملک میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس، تمام سیکیورٹی ادارے موجودہ صورتحال کے پیش نظر الرٹ ہیں، اجلاس کو بریفنگ۔ وزیر اعظم کی ایران میں موجود پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے تمام تر اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا پاکستانیوں کو آذربائیجان کے ذریعے بحفاظت لایا جائے۔ عوام، مسلح افواج ملکی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج بہترین انداز میں فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ PIA کی متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کی پروازیں معطل۔ پروازیں آج شام یا فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں کی جائیں گی۔ ترجمان کا کہنا ہے سعودیہ کی پروازیں روٹ تبدیل کر کے جاری رہیں گی۔ مسافر پروازوں سے متعلق معلومات یا بکنگ کی تبدیلی کے لیے کال سینٹر سے رابطہ کریں۔ ایمریٹس، ایئر فرانس، برٹش ایئر ویز، ترکش ایئر لائنز نے بھی پروازیں روک دیں۔ پروازیں منسوخ کرنے کا فیصلہ بڑھتی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 8 روپے مہنگا، 1 لیٹر 266 روپے 17 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل 5 روپے 16 پیسے اضافے کے بعد 280 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ سری لنکا سے میچ جیت کر بھی قومی ٹیم سیمی فائنل میں جگہ نہ بنا سکی۔ فائنل 4 میں انٹری کے لیے سری لنکا کو 147 رنز تک محدود کرنا تھا، لیکن آخر میں 213 رنز کا ہدف بچانا بھی مشکل ہو گیا۔ آخری اوور میں میزبان ٹیم کو 28 رنز درکار تھے۔ شاہین آفریدی نے 4 گیندوں پر 22 رنز دے ڈالے، 2 گیندوں پر 6 رنز بمشکل بچائے۔ گرین شرٹس 5 رن سے جیتے۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر ورلڈ کپ میں اپنا سب سے بڑا اسکور 8 وکٹ پر 212 رنز بنایا۔ فخر زمان کے برق رفتار 84 رن، صاحبزادہ فرحان سینچری بنا کر میچ کے ہیرو قرار۔ نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل کا ٹکٹ مل گیا۔ کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں کوچ کے ساتھ مل کر تمام فیصلے کیے، ٹیم دباؤ میں اچھا نہیں کھیل سکی۔ کپتانی کے بارے میں فیصلہ ابھی کروں گا تو جذباتی ہوگا، واپس جا کر 2-4 دن غور کر کے فیصلہ لوں گا۔ سری لنکن بیٹرز نے شاہین اور شاداب کو تختہ مشق بنا دیا۔ 2 اوور میں سری لنکا کو 46 رنز درکار تھے۔
پہلے شاداب نے 19ویں اوور میں 2 چھکے کھائے، 18 رنز لٹائے، پھر شاہین کو شناکا نے تارے دکھائے۔ آخری اوور میں 28 رنز کا دفاع محال ہو گیا، 4 گیندوں پر 1 چوکا، 3 لگاتار چھکے۔ 5ویں گیند پر شناکا غلط شاٹ کھیل کر پریشر خود پر لے گئے اور شاہین آخری گیند بچا گئے۔ شاہین کو 4 اوور میں 48، شاداب کو 2 اوور میں 33 رنز پڑے۔ ریکارڈز کی نئی داستان، صاحبزادہ فرحان پاکستانی اوپنر کی ریکارڈ ساز اننگز، ایک ہی T20 ورلڈ کپ میں 2 سینچریاں بنانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ سنگل ایونٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا وراٹ کوہلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ صاحبزادہ فرحان کہتے ہیں سینچری سے ٹیم سیمی فائنل میں پہنچتی تو زیادہ خوشی ہوتی، چاہتا تھا فخر زمان بھی سینچری بنائے۔ 4 سال سے لگاتار ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہا ہوں، ڈومیسٹک کی وجہ سے ہی ورلڈ کپ میں ہی ٹاپ کیا۔ باشد بھائی، 3 ٹیمز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ڈیزرونگ ٹیمز ہیں ابھی تک جن کی کوالیفیکیشن سیمی فائنل میں ہو چکی ہے؟ ایک ساؤتھ افریقہ ہے، انگلینڈ ہے اور نیوزی لینڈ ہے۔ میرے خیال ہے چاروں ٹیمیں ڈیزرونگ ہے، چاہے انڈیا جیتے چاہے ویسٹ انڈیز جیتے، ان میں سے بھی ایک ٹیم نے آنا ہے نا، وہ نیوزی لینڈ کی، وہ زیادہ بہتر ہے، انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے۔ لوگوں کی کرکٹ کس لیول پہ تھے کس لیول پہ آ گئے ہیں، یہ 3 ٹیمیں ڈیزرو کرتی ہیں اور کل جو جیتے گا وہ بھی ٹیم ڈیزرو کرتی ہے۔ کھلاڑیوں کے ساتھ ہیڈ کوچ بھی قصوروار ہیں، سابق کرکٹرز کا قومی ٹیم کی کارکردگی پر رد عمل۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا نیوزی لینڈ ٹیم سیمی فائنل کی مستحق ہے۔ کامران اکمل نے کہا انگلینڈ نے پاکستان کو امید دی تھی لیکن گرین شرٹس فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پروگرام کے میزبان شعیب ملک نے فخر اور فرحان کی بیٹنگ کو سراہا، کہا فخر زمان کے آؤٹ ہونے کے بعد محمد نواز کو بھیجنا چاہیے تھا۔ افغان طالبان رجیم کی برائے اشتعال جارحیت کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک، 535 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا افغان طالبان کی اب تک 130 پوسٹیں تباہ اور 26 پر قبضہ کر لیا گیا، 171 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں، 41 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فضائیہ نے قندھار میں افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ننگرہار کی محمد دھارا بیس میں 2 اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے دہشت گردوں کے ڈرون مار گرائے، افغان طالبان رجیم کا بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ دنیا کے سامنے ہے۔